جی تو آج ہمارے ڈیرے پہ ایک کارنر میٹنگ ہوئی. پیسٹیسائڈ کمپنی ہے کورٹیوا، کیونکہ اس کی ڈیلرشپ جو ہے وہ جی ہمیں ملنے جا رہی ہے، یعنی کہ میاں محسن اور مزمل بھائی اب اس کے آنر ہوں گے. یہ جو کورٹیوا کمپنی کی ڈیلرشپ جو ہے وہ جلدی ملنے جا رہی ہے. اس کی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی. گاؤں کے جتنے بھی کسان بھائی ہیں، فارمر ہیں، ان سب کو انویٹیشن دیا گیا. وہاں پر ایک تو کمپنی نے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتایا کہ کتنا ضروری ہے اگر ہمارے برانڈ کی آپ پیسٹیسائڈ یوز کریں گے، کیونکہ آج کل کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کوئی بھی فصل ہو وہ بغیر ادویات کے چھڑکاؤ کے اس کا اچھے رزلٹ لینا ناممکن ہے. آپ کی پیداوار میں بہت ہی زیادہ کمی آئے گی. ٹھیک ہے جی، میاں محسن اور امن کے پرندہ اور ہم نے جی پاؤں اوپر کیے اور منجی کے اوپر چارپائی کے اوپر سکون سے بیٹھ گئے. وہاں پر انہوں نے پوری پریزنٹیشن دی. ایک تو انہوں نے اپنے برانڈ کے بارے میں بتایا. گاؤں کے کسانوں نے ان سے سوال کیا کہ اتنی مہنگی پروڈکٹ کو ہم یوز کریں گے لیکن جب ہم فصل بیچتے ہیں تو ریٹ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا کام ہے سپرے کو سیل کروانا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر آپ ہماری کمپنی کی پروڈکٹ یوز کریں گے، جب پیداوار زیادہ ہوگی، آپ کی ایوریج جو ہے پر ایکڑ زیادہ آئے گی، تو ڈیفینیٹلی آپ کا پروفٹ زیادہ بنے گا. وہاں پر میں اپنے ایک بہت ہی پرانے اسکول کے زمانے کے ایک دوست سے ملا. اچانک ہی میری اس پر نظر پڑی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا. ہمارا رابطہ بہت ہی سالوں سے نہیں تھا. یہ تھا جی ممتاز میاں، جو کہ وہاں پہ درمیان میں سینٹر پہ کھڑا ہے. بہت تگڑا نوجوان لیکن تھوڑا سا پیڑ نکلا ہوا ہے. جی تو مینیجر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز سے پریزنٹیشن دی پنجابی زبان میں. اگر آپ ہماری کمپنی کی پروڈکٹ کو یوز کرو گے تو آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے. ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 11 ਮਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਮਣ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਟ ਕੇ? اچھا جی، تو فائنلی انہوں نے میاں محسن امن کا پرندہ اور مزمل بھائی کو کھڑا کیا اور بتایا فارمرز کو کہ بھائی یہ ہمارے نئے ڈیلر ہیں اور اب ان کے پاس ہماری ڈیلرشپ ہوگی کمپنی کورٹیوا کی. کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے لینی ہو تو آپ کو نزدیک یہاں سے گاؤں میں ہی مل جائے گی. تو گاؤں کا ایڈریس بتایا، کیونکہ یہاں پر جو فارمرز تھے وہ آس پاس کے گاؤں کے تھے. تو بہت زیادہ جو فارمرز تھے وہ میرے ابا جی کو جانتے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اسکول ٹیچر رہے ہیں آس پاس کے گاؤں میں. تو یہاں پر موسٹلی ان کے اسٹوڈنٹس تھے اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی اب بابے بن چکے ہیں. تو یہاں پر ایک امید کی کرن نظر آئی، کیونکہ لڑکے کے دونوں ہاتھوں میں مال تھا، مطلب کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی آئٹم تھی. تو یہ تھے بھائی صاحب گرما گرم چکن سموسا. لوکیشن یہ بہت ہی کمال کی ہے، چاروں طرف گرینری ہے، یعنی کہ مکی کی اور مونجی کی فصل ہے. اس لیے یہاں پر چیز کھانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اور سب سے اچھی بات ٹربائن بھی چل رہی ہے. سونے کوکا کولا پلا دے. اچھا جی، تو یہ ہے ممتاز ڈی پی صاحب، جو کہ میرا بچھڑا ہوا دوست ہے. تو اس کے ہاتھ میں تھی کوکا کولا کولڈ ڈرنک. تو عبدالعنان بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو ڈی پی صاحب نے جناب اپنے ہاتھ سے ایک جام تیار کیا اور بابو نے میرے تک سپلائی کیا. چلیں جی پی لیتے ہیں، کیونکہ ممتاز ڈی پی صاحب کافی سمے کے بعد ہمیں مل رہے ہیں، کہیں لڑکا ناراض نہ ہو جائے. اوورآل میں نے بھائی صاحب چھوڑا ہے کیونکہ میرا ہے گلا خراب، اس لیے مجھے پرابلم آ رہی ہے. میں نے کولڈ ڈرنک کو کیا ہوا ہے فل ٹائم بائیکاٹ. اچھا جی، تو شام کا ٹائم ہو رہا ہے، تو چلتے ہیں پھر گاؤں کی طرف. لیکن بات یہ ہے کہ میاں محسن اور مزمل صاحب اپنا پرسنل ریلیشن شپ بناتے ہوئے ان کسان بابوں کے ساتھ. تو بھائی صاحب مارکیٹنگ کی فیلڈ ہی ایسی ہے جہاں پر آپ کو جتنا زیادہ آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. تو عبدالعنان آ گیا. چلو بھائی صاحب کک مارو اور ہم چلتے ہیں اپنے گاؤں کی طرف. امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا چھوٹا سا ولاگ صحیح اور اچھا لگا ہوگا. شام ہے، دھواں دھواں، اور اب جا رہے ہیں ہم اپنے گاؤں کی طرف. تو ملتے ہیں پھر کسی نیو جگہ پہ کسی نیو ایڈونچر کے ساتھ. تب تک کے لیے گڈ بائے اینڈ گڈ ایوننگ.